اور تو ہمیں یہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے نا بار بار کہ بھائی 40 منٹ ہیں 45 منٹ ہیں اور اس کے بعد یہ ہے، تو اپنے اپنے مزاج ہوتا ہے، اپنے اپنے شوق اور ڈاکٹر صاحب چلے گئے کہ ہیں ادھر؟ ڈاکٹر صاحب کو میں نے خاص طور پہ تو اپنے اپنے ذوق اور شوق ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لوگوں کی توجہ تمام تر کھانے پہ ہوتی ہے کہ یار روٹی کو تو کھلے گی نا، اب کھانا کب شروع ہوگا. کچھ کا میوزک سے وہ ہوتا ہے، کسی کی شاعری سے ہوتا ہے، اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، کچھ تینوں کو وہ رکھتے ہیں. تو مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جو میرا اصل جو گول ہے یا جس چیز کے لیے میں آیا ہوں وہ کب شروع ہوگی نا. تو بعض اوقات اس میں ٹائم ہوتا ہے. تو آپ میں سے بیشتر لوگ ہم تقریباً ایک ہی عمر کے لوگ ہیں زیادہ تر. تو میں نے کہا میں بھی جوابی کارروائی کروں نا، بار بار بچپن کی یادیں بچپن کی نہیں مطلب وہ میں دیکھیے جب آپ جیسے ہی یہ جو ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان سے معذرت کے ساتھ خاص طور پہ جیسے ہی آپ کو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں نا کہ آج تو بہت بالکل ینگ لگ رہے ہو تم یار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو یا ہو رہے ہو. تو یہ بڑا ایک پولائٹ اور ایک وے ہے یہ کہنے کا کہ یار تو مطلب ٹھیک نہیں لگ رہا. اب ٹی وی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، 30 برس سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کرے آدمی، ماننا پڑتا ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں آپ بچپن سے کام کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں لکیلی ان لوگوں میں سے ہوں جن کو بہت جلدی بریک مل گیا تھا. تو مجھے پوری امید ہے کہ میں ان میں سے بہتر لوگ ایسے ہوں گے جو 70s کے ارلی اس میں پیدا ہوئے ہوں گے. میں بہت بعد کی پیدائش ہوں. تو وہ مجھے یاد آیا کہ وہ اس سے کہ بھائی سیشن جو ہے وہ کب شروع ہوگا نا، اصل کام کب شروع ہوگا، چاہے وہ کھانے کا ہے یا اپنے اپنے ذوق کے مطابق. تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اگین ہماری چائلڈہڈ میموری کا وہ حصہ ہیں اور بڑے کمال کی شخصیت. آج بھی لوگ انہیں سنتے ہیں، امانت علی خان صاحب اور یہ جو گیت تھے انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اے وطن پیارے وطن، اور یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، سارے ان کے نامور گیت ہیں. یہ شفقت جو ہیں یہ امانت علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، سگے کے بیٹے. اور اسد آپ کو یاد ہوگا بڑے خوبصورت وجیح نوجوان تھے، ان کی ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی. اسد بھی ان کے بیٹے تھے امانت علی خان صاحب. دو بھائی تھے امانت علی خان صاحب اور فتح علی خان صاحب. اور تو یہ دونوں کسی جگہ پرفارم کرنے کے لیے گئے، تو ایسے جیسے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ میں اس میں پاکستان کا ٹائم چل رہا ہے، ابھی اس وقت کیا وقت ہوا یہاں؟ سر 1 بجے. 1 بجے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ 2 کب بجیں گے اور کھانا کب. تو ایسے ہی وہ ان دونوں کا جو وقت تھا پرفارم کرنے کا وہ تھا 9 بجے کا، 8 بجے کا وقت تھا. تو یہ دونوں کو 15-20 منٹ پہلے پہنچ گئے وہاں. تو ریڈیو کا زمانہ تھا، تو وہ لوپ اور اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں وہ لگا دیتے تھے. وہ 15 منٹ پہلے کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب پروڈیوسر کو کچھ سمجھ نہ آیا، یہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا کہ اس کو کیسے میں پورا کروں، کچھ اس کے پاس تھا بھی نہیں چلانے کے لیے. تو اور اس وقت بالکل ایک طرح سے کرائم تھا کہ خالی وہ ساؤنڈ جو ہے وہ جاری ہو، کچھ بھی نہ لگا ہو. تو پروڈیوسر کو کچھ سمجھ نہیں آئی، تو اس نے جو بالکل ایک نوسکھیا سا بالکل جو آپ سمجھے کہ ایمیچر سے بھی نیچے آپ کو لیول کا جو ستار نواز تھا نا، اس سے کہا یار ایجکر کو 10 منٹ تو بجا لے کس طریقے نا 8 بجے پھر امانت علی خان صاحب تھے فتح علی خان صاحب پرفارم کر لیں گے. تو اب اس نے جب بجانا شروع کیا تو اس کا کام نہیں تھا. آپ سب ماہر لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں جب کسی بھی ماہر جو ہنرمند ہوتا ہے اس کے سامنے اگر اس کا ہنر جو ہے وہ بری طرح سے پرفارم کیا جا رہا ہو تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو جب اس نے برا سا بجانا شروع کیا بے سرا سا، تو امانت علی خان صاحب نے ابھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس کو وقت دیا گیا تھا کہ جب تک انہوں نے پرفارم کرنا ہے 8 بجے تک، تب تک تم اسے بجا لو، یہ بیچ کا گیپ تم نے پورا کرنا ہے. جیسے کھانے اور اس کے درمیان میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا جب وہ برا سے بجانا شروع کیا تو امانت علی خان صاحب نے فتح علی خان صاحب سے پوچھا کہ بھائی جان کی بجا رہے ہیں؟ کہنے لگے پتر 8 بجا رہے ہیں. میری یہ کوشش ہوگی کہ میں جلد سے جلد 8 جو ہے وہ بجانے میں کامیاب ہو سکوں اور آپ کو زیادہ سما خراشی جو ہے وہ نہ ہو. اور اب چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں زیادہ تر یہ اگین بھائی بچپن والی عمر کے ہیں، وہاں سے شروع کیا جائے نا. تو
میں آپ کو چونکہ یہ جرمنی کی ہمارے نزدیک خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ نیچا جو جرمن فلاسفر تھے اور دیگر بھی بڑی بڑی فلاسفیز کے حوالے سے بھی جرمنی کا ایک الگ مقام ہے، گوئٹے کا ایک الگ مقام ہے. نیچا سے تو اقبال جیسے جو عظیم ہمارے شاعر ہیں، فلسفی ہیں، وہ بھی ان کے بڑے مداح تھے، اقبال بھی. تو یہ ایک بڑا اسپیشل ایونٹ ہے میرے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے پاکستانی جو بہن بھائی ہیں انہوں نے منعقد کیا ہے، آپ لوگوں کے درمیان مجھے اچھا لگ رہا ہے، بلکہ جو ہسٹری اور فلسفی کی ایک تاریخ رہی ہے جرمنی کی، میونخ کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ علامہ کا بھی یہاں کی یونیورسٹی سے رابطہ جو ہے ایک رشتہ جو ہے وہ رہا ہے. تو یہ میرے لیے ایک ڈفرینٹ نوعیت کا ایک سیشن ہے جو کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. تو میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں. وہ فون انہوں نے کہا تھا کہ یہ رکھ دیجیے گا. آپ یہ دیکھیے اس فون نے نا ہم سے وہ جو ہمارے لیے اپنا وقت ہوتا تھا وہ بھی ہم سے چھین لیا ہے. تو فون تو آپ سب کے پاس ہوں گے نا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اسے نیچے رکھا ہوا ہے یا سائلنٹ موڈ پہ لگایا ہوا ہے. مگر وہ جو تنہائی، وہ جو اپنے آپ سے اپنے آپ کو جاننے کا، اپنے آپ سے بات کرنے کا عمل جو تھا وہ بھی کہیں ہم کھو چکے ہیں. تو بعض اوقات ہم چیزوں کو الگ الگ انداز سے دیکھتے ہیں اور یہ حسل بسل، یہ شہروں کی جو بھیڑ بھاڑ ہے یہ ہمیں اچھی لگتی ہے، مگر یہ بھیڑ بھاڑ جو ہے کہیں ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے نہیں دیتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ یہ جو اسلامک فلسفی ہے کنٹمپلیشن کے حوالے سے، تنہائی کے حوالے سے، اپنے آپ کو جاننے کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں اعتکاف کا بھی جو فلسفی ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں کہ ارتکاز جو ہے وہ تنہائی میں آپ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اپنے رویوں پر، اپنے آپ پر، کائنات پر. قرآن کی بے شمار آیتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں کہ اور تم خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات پہ، زمین پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو. تو یہ کام جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، دشت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. شکریہ. جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. شکریہ. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. کل یہاں وہ اسد تھے ہمارے جو آپ کے غالباً جنرل سیکرٹری، ان کی اہلیہ ہیں، کیا نام تھا ان کا بچی، طاہرہ. شیز فرام سرگودا، ان کے والد وہاں رہے ہیں. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ جو حیرانی ہے یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. یہ حیرانی جو ہے یہ بنیادی طور پہ بچوں میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ وہ فیصل صاحب جو ہمارے ہیں، درانی صاحب، وہ جب آئے تھے یہاں تو ان کی بچی بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا بابا بابا. اچھا بیگم صاحبہ نہیں کہہ رہی تھی تو وہ کوئی اس کی بات فکر نہیں تھی کہ درانی صاحب کہاں ہے اس وقت. تو یہ جو بچوں کی حیرانی ہے، یہ حیرانی جتنی دیر تک آپ اور ہم اپنے اندر اپنی آنکھوں میں زندہ رکھیں گے تب تک ہم زندہ ہیں. ہم بنیادی طور پہ اس دن دم توڑتے ہیں جس دن ہماری حیرانی دم توڑ جاتی ہے، جس دن ہم حیران ہونا چھوڑ دیتے ہیں، جس دن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو سب دیکھا ہوا ہے، ہاں اس میں نیا کیا ہے. جس دن ہم چونکنا چھوڑ دیتے ہیں، جس دن ہم کسی چھوٹی سی خوشی پر تالی بجانا چھوڑ دیتے ہیں، بنیادی طور پہ اس دن ہم مر جاتے ہیں. اور یہ بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ 90 سال کی عمر میں بھی آپ اپنی حیرانی کو سلامت اور قائم رکھ سکتے ہیں. تو میں وہ بات کر رہا تھا ان کی اہلیہ کی، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ 2 سکولز تھے ہمارے لٹریچر میں بڑے، اور جو پورے سب کانٹیننٹ پہ جن کا اثر تھا. جب میں سب کانٹیننٹ کہتا ہوں تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اردو جہاں جہاں بولی جاتی تھی. اور وہ دونوں سکول جو تھے وہ اتفاق سے ان کا تعلق سرگودا شہر سے تھا. ایک احمد قاسمی صاحب کا سکول تھا، یعنی کہ ایک اپنا ایک طرز ہوتی ہے، اور ایک ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا وہ تھا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑے کمال کے شخصیت تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے، مگر لٹریچر ان کا اور
یعنی کہ لٹریچر کے لیے بہت ان کی خدمات ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ آخری دنوں میں جب ان کی 90+ ان کی عمر تھی, تو میں جب ان سے ملنے گیا, میں چونکہ اسی شہر کا ہوں سرگودا کا, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھی 2-3 چیزیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 90 برس کی عمر میں بھی اتنے فعال ہیں, اتنے ایکٹیو ہیں, تو کیا؟ تو ایک بہت بڑا فلسفی, بہت بڑے آدمی تھے وہ, فلسفے کے حوالے سے, انسانی نفسیات کے حوالے سے, انسان کو جاننے کے حوالے سے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سے یہی باتیں کی, 2-3 باتیں انہوں نے اور بھی کی. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کی 90 سال کی عمر میں, انہوں نے کہا میں نے اپنی حیرانی کو مرنے نہیں دیا ہے, اس کو میں نے سلامت رکھا ہے, کہ میں آج بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں اس کو بھرپور انجوائے کرتا ہوں, وہ مجھے چونکاتی ہے, مجھے حیران کرتی ہے. تو یہ ایسے مجھے لگا کہ شعر کے ساتھ یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں, مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو پرانی جو پہلی کتاب تھی اس میں سے ایک چیز سناتا ہوں, پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ نئی جو بالکل تازہ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, اور پھر اگر کچھ فرمائشیں ہمارے بچپن کے زمانے کی ہوئیں تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بچپن جو ہے نا لڑ گیا آج مجھے ایسا. ہاں اچھا, میں بہت عرصے سے سنا, ابھی میں کو پچھلے 4-5 سال سے سن رہا ہوں, مگر پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کس انداز میں کہا ہے کہ آج تو وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ شبلی جو تھے, جب اپنا منصور کو, میرے خیال میں منصور کے اوپر جب مختلف طرح کے الزامات لگے نا, تو بہت سارے لوگوں نے کہتے ہیں پتھر مارے. تو ان کے ایک دوست تھے, ساتھی تھے شبلی, انہوں نے کہتے ہیں کہ پھول مارا. تو جب پتھر لگتے رہے تو منصور کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جب شبلی نے پھول مارا تو منصور نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا کہ یہ بہت زور سے لگا ہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا تو اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا, اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا, ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا, ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں, دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں, تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. شکریہ. آپ لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان سے آئے ہوئے؟ 20 برس ہو گئے تقریباً. اچھا, اس 20 برس میں ایک تو دیکھیں جب آپ آئے ہوں گے تو 25-30 کے تو ہوں گے. نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس 20 برس میں تبدیلی آئی ہے پاکستان میں کہ اب لوگ صرف واہ واہ نہیں کہتے ہیں, شعر کے بعد نا تالی بھی بجا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تو جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو آپ تو 30 برس پہلے آ گئے تھے. تو اب یہ چونکہ چلن ہو گیا ہے, تو ہم تو چونکہ تالیوں والی اس پہ جوان ہوئے نا, تو ہمیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم ہے, ہمارا بابا سے کام نہیں چلتا. تو میں آپ کو بالکل ہی تازہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے پہچان لے میرا فون. اس نے بالوں میں جو ایک پھول, یہ میں پہلی ہی بار پڑھ رہا ہوں شاید آپ کے لیے, اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے, اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگا. اچھا, ایک اور اس کا ایک وہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مصرع اٹھانا. وہ شاعر عموماً کرتے کیا ہیں کہ ایک مصرع پڑھ کے پھر بعض اوقات آدھا مصرع جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور آدھا مصرع جو ہے وہ حاضرین اٹھاتے ہیں, تو اس سے ایک کنیکشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں نا کنیکٹ ہوتے ہیں لوگ, اور زیادہ بعض اوقات مفہوم بھی کھلتا ہے, زیادہ لطف بھی آتا ہے. اس نے بالوں میں جو زیادہ تر, چونکہ آئی ٹی کے دوست ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, مجھے بھی کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں پتا, تو درمیان میں دیکھ کے وہ مصرع اٹھانے والا درمیان میں بیٹھا ہوا. میں نے انہیں خوش تو بہت کرنے کی کوشش کی ہے, مگر اب پتہ نہیں اور نہیں کر رہے وہ.
اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. شکریہ. اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. اور ہے یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ہے یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ایک ہی شخص میرے ذہن پہ چھایا ہوا ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت کہاں ہوں گے، آفس سے تو نکل پڑے ہیں، ہر وقت یہی بس چلتا رہتا ہے. یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ایک ہی شخص میرے ذہن پہ چھایا ہوا ہے. اور تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب نور سا آیا ہوا ہے. شکریہ. تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل. یہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی اس کو یوں بھی پڑھ سکتی ہیں کہ تو نہ مانے گا مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب خوف سا آیا ہوا ہے. سوری پتہ نہیں کیوں سے نکل گیا منہ سے. تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب نور سا آیا ہوا ہے. اور تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے زخم، تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے زخم، یہ الگ بات کہ پھولوں سا سجایا ہوا ہے. تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے زخم، یہ الگ بات کہ پھولوں سا سجایا ہوا ہے. اور جب بھی کرتا ہے تیرے بعد کوئی پیار کی بات، جب بھی کرتا ہے تیرے بعد کوئی پیار کی بات، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ گیت تو گایا ہوا ہے. جب بھی کرتا ہے تیرے بعد کوئی پیار کی بات، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ گیت تو گایا ہوا ہے. جو ابھی پاس سے گزرا ہے اگر تو نہیں تو، جو ابھی پاس سے گزرا ہے اگر تو نہیں تو، کس لیے اس نے وہی سینٹ لگایا ہوا ہے. جو ابھی پاس سے گزرا ہے اگر تو نہیں تو، کس لیے اس نے وہی سینٹ. اچھا میں حیران رہ گیا جس طرح سے ہماری خواتین نے اس کو ایک نیا اینگل دیا نا. میرے ذہن میں بالکل یہ نہیں تھا، یعنی کہ میں نے اس شعر کو صرف یوں ایک جو پوزیسونیس ہوتی ہے نا، میں نے اس کو ویسے کنسیو کیا تھا کہ وہ سینٹ جو محبوب لگاتا ہے وہ کسی اور نے کیسے لگا لیا. اچھا اب یہ جو انہوں نے جس طرح سے اس کو تالی بجائی اس پہ وہ کیا نا، مجھے لگا کہ وہ سینٹ تمہارے وجود سے اس پہ ٹرانسفر ہوا ہے تو اس کو کیسے لگایا. میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کا یہ مفہوم. انجینئرز کی بیویاں جو ابھی پاس سے گزرا ہے اگر تو نہیں تو، کس لیے اس نے وہی سینٹ لگایا ہوا ہے. اور آسماں جی ہاں، گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، تیری یادوں نے وہی شور مچایا ہوا ہے. تیری یادوں نے وہی شور مچایا ہوا ہے. اور اب تو خیر یہ میں نے اس کو چینج کر دیا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ شالز اور وہ بنتے ہیں اس پہ بہت خواتین جو ہیں، بلکہ ابھی ہمارے جو دوست آئے ہیں یہاں انہوں نے بھی اپنی شال پہ اشعار جو ہیں وہ لکھائے ہوئے ہیں، تو آپ بھی چلے نظر آئیے. کہ کوئی پوچھے تو کہا کرتی ہے وہ کون وسیع، کوئی پوچھے تو کہا کرتی ہے وہ کون وسیع، جس نے آنچل میرے شعروں سے سجایا ہوا ہے. کوئی پوچھے تو کہا کرتی ہے وہ کون وسیع، جس نے آنچل میرے شعروں سے سجایا ہوا ہے. اس نے ایک پھول جو اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. کل میرے خیال میں نا وہ ہم بات کر رہے تھے تو شاید
ذوالفقار بھائی کی اہلیہ تھیں, ادھر سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی کن کن کے شوہر